استنبول کے جن بندرگاہوں پر کبھی روس اور یوکرین کے گندم اور سورج مکھی کے بیجوں سے لدے بحری جہاز لنگر انداز ہوتے تھے، اب وہاں ہو کا عالم ہے۔ یوکرین میں جاری جنگ کی وجہ سے بحرۂ اسود کے راستے برآمد کی جانے والی تقریباً تمام غذائی اجناس میں خاصی کمی واقع ہوئی ہے۔ ہمیں اعلیٰ کوالٹی کی 1 کروڑ ٹن سرمائی گندم درآمد کرنے کی ضرورت ہے۔ ان پابندیوں کو دیکھتے ہوئے جو روس اپنے کسانوں پر برآمدات کے حوالے سے لگا رہا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ آیا روس کے پاس اتنی سپلائی موجود بھی ہے یا نہیں، اور یوکرین جو ترکی کے لیے اناج اور تیل کے بیجوں کی خرید کے لیے نمبر 1 مارکیٹ رہا ہے، لیکن نہیں رہا۔ یقیناً ترکی دیگر ممالک سے بھی یہ سب درآمد کر سکتا ہے، لیکن دور ہونے کی وجہ سے اس کا مطلب ٹرانسپورٹ کے زیادہ اخراجات ہیں۔ زیادہ اہم یہ کہ وہ مہنگے ذرائع ہیں۔ ترکی اپنی اناج کی ضروریات کے لیے درآمدات پر انحصار کی پہلے ہی بڑی قیمت ادا کر رہا ہے۔ گزشتہ سال جون میں ترکی کے اناج سے متعلق بورڈ نے $262 فی ٹن کے حساب سے گندم درآمد کی تھی، جو پچھلے ہفتے اس سے تقریباً دوگنی یعنی $456 فی ٹن ہو چکی تھی۔ لہٰذا زرعی درآمدات پر انحصار کی وجہ سے ترکی منفی طور پر متاثر ہوا ہے۔ یوکرین جنگ کی وجہ سے اشیاء خوراک کی عالمی قیمتوں میں اضافے اور غیر ملکی زر مبادلہ میں ادائیگی کی وجہ سے بھی۔ ترکی کی کرنسی کی قیمت گزشتہ سال بہت زیادہ گر گئی تھی اور وہ اب بھی دباؤ میں ہے۔ گندم کی درآمدی قیمت ڈالر میں ادا کرنے کے علاوہ مہنگائی کی شرح جو یوکرین پر روسی حملے سے پہلے بھی 50% سے زیادہ تھی، اب مزید بڑھ گئی ہے۔ روایتی ناشتے کے لیے تلوں والی سستی روٹی سمت کی قیمت تقریباً دگنی ہو چکی ہے۔ آٹے پر حکومت کے رعایتی نرخوں کے باوجود قیمتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ آنے والے مہینوں میں روٹی کی قیمتوں میں اضافہ نظر آئے گا۔ قدرتی گیس، بجلی اور پانی کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے بھی روٹی کی قیمت بڑھے گی۔ صرف گندم کی قیمت ہی نہیں، خمیر کی قیمت بھی 60 سے 160 لیرہ تک جا پہنچی ہے۔ اس کے علاوہ مزدوری کی قیمت بھی ہے۔ شاذ و نادر ہونے والی ہڑتالیں اب عام ہیں، کیونکہ مزدور بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے زیادہ اجرت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ جب آپ کچھ اور افورڈ نہ کر سکیں تو روٹی ہی ایک اہم متبادل ہوتی ہے۔ میں نے بیکری اور آٹے کی صنعت سے متعلق لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ فی الحال روٹی جو 4 لیرے کی ہے، گرمیوں میں 7 لیرے تک کی ہو سکتی ہے، اور یہ تباہ کن ہے۔ اس کا اثر یقینی طور پر معیشت سے آگے تک ہوگا، اور یہ اردوان کے ملک کے اندر مقبولیت کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا۔ صدر رجب ایردوان کو اگلے سال انتخابات کا سامنا ہے۔ تجزیہ کار انتباہ کر رہے ہیں کہ ملک کے اندر پیداوار میں اضافہ کرنے کی بجائے درآمدی گندم پر انحصار کی حکومت کی پالیسی الیکشن میں ان کی کارکردگی کو متاثر کر سکتی ہے۔ ڈورین جونز کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔